الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، آیت کریمہ جو تلاوت کی اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مسئلہ حلول چل رہا تھا۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کہ پرویز اور مسئلہ حلول جو ہوا وہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ عقیدہ حلول یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات مخلوق میں حل ہیں، سرائیت کی ہوئی ہیں، یہ عقیدہ کفرانہ ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ آیت میں جیسے پڑھا شرک ظلم عظیم ہے، وہ کرنے والا عقیدہ حلول رکھنے والا مشرک ہے، کافر ہے۔ اب دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض منکرین تصوف جو کہ قرآن مجید کی آیت سے ماخوذ ہے، یزکیہم سے، جو انبیاء کے 4 بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ انہیں پاک کرتے ہیں یعنی باطن صفا بناتے ہیں۔ تو بعض منکرین تصوف یعنی یزکیہم کو تصوف سے موسوم کیا گیا ہے اصطلاحاً، تو بعض منکرین تصوف صوفیہ کرام کو حلول کا قائل سمجھتے ہیں اور مشرک کہتے ہیں۔ استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات مناسب ہوتی ہے کہ ان کے سامنے ایک مشہور صوفی اور ایک عظیم عارف کا مشاہدہ اور عقیدہ پیش کیا جائے اور بتایا جائے کہ شرک اور مشرکین کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ہماری مراد رئیس المکاشفین حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس سلسلے میں لکھتے ہیں، عربی میں ہے لیکن عبارت چونکہ لمبی ہے اس لیے میں ترجمہ پر اکتفا کروں گا۔ ترجمہ اس کا یوں ہے، اس عربی عبارت کا: علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ۔ ترجمہ یوں ہے: اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر حجت کاملہ ہے، لہٰذا یہ بات طے ہے کہ شرک مظالم عباد سے ہے، یعنی شرک ایک ایسا ظلم ہے جو مخلوق پر ڈھاتی ہے، کیونکہ شریک چاہے وہ ستارہ ہے، نباتات، جمادات، حیوانات یا نوع انسانی سے ہو، بارگاہ ایزدی میں عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، اس انسان سے پوچھ جس نے مجھے معبود بنایا اور میرے وہ اوصاف بیان کیے جو میرے لیے مناسب نہ تھے، لہٰذا اس انسان نے مجھ پر جو ظلم کیا ہے اس کے بدلے میں اسے سزا دے۔ پس اللہ تعالیٰ اس مشرک کو اس ظلم کی وجہ سے سزا دے گا اور ہمیشہ کے لیے اسے اس کے شریک پرستش کی ہوئی چیز سمیت جہنم میں ڈال دے گا، چاہے وہ شریک پتھر، نباتات، حیوان یا ستارہ ہو، مگر وہ انسان عذاب سے بچ جائے گا جو دنیا میں ان پر راضی نہ ہوا، جو اس سے منسوب کی گئی تھیں، اور زندگی میں ایسی باتوں سے لوگوں کو ظاہری اور باطنی طور پر نہ صرف یہ کہ منع کیا بلکہ ناپسند بھی کرتا رہا۔ پس ایسا خوش قسمت انسان مشرک یعنی شرک کنندہ کے ساتھ جہنم میں نہ ہوگا، اور اگر اس قسم کے مشرکانہ باتیں اس انسان کے کہنے یا اس کے حکم سے یا امر سے ہوئیں، اس کے چاہنے سے ہوئیں، اور پھر اس انسان کا اپنا خاتمہ بھی توحید پر نہ ہوا اور نہ ہی اس انسان نے توبہ کی، تو ایسا بدبخت انسان اس مشرک کے ساتھ جہنم میں ہوگا جو اس کے ساتھ شریک اللہ تعالیٰ کو ٹھہراتا رہا۔ لیکن پھر بھی جو شخص ان باتوں پر راضی نہیں، اس کی مثال صورت مشرک یعنی شرک کرنے والے کے ساتھ جہنم میں داخل کی جائے گی، تاکہ اس طرح شرک کنندہ کو ذہنی عذاب دیا جا سکے۔ عزیزان گرامی قدر،
یہ آیت کا جو ترجمہ ہے، آیت کہہ رہا ہوں، عربی عبارت کا جو ترجمہ ہے، یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے جو لکھا ہے مشرک کے بارے میں، اور جو مشرک ہیں اور جو جن کے ساتھ شریک کرتے ہیں، مراد یہ ہوئی خلاصہ کہ جو لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ چیزیں منسوب کرتے ہیں، اگر تو وہ نیک آدمی ان سے راضی ہوا، خوش ہوا، تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اگر ان کو منع کرتا رہا یا ناپسند کرتا رہا، کتنوں کو روکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اتنا نیک بنا دیا، اپنا قرب دیا ہے، تو اس سے کرامات ظہور ہوتی ہیں، تو کتنوں کو روکے گا؟ تو پھر وہ جہنم میں نہیں، بلکہ وہ تو جنت کے اعلیٰ درجوں میں جائے گا، اور جو اس کے ساتھ خود ہی شریک کرتے تھے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔